اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی سلطانہ صلوات پڑھیں اور محمد روز جمعہ پر برکت دن ہے، اور یہی دن انشاءاللہ ایک دن امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار ہماری آنکھوں کو مولا کے دیدار اور ان کے ظہور سے منور فرمائے، اور ہمیں سچا خدمت گزار بنائے اپنے آقا اور مولا کا۔ گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی معروف حدیث جو شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ مشرق سے لوگوں کا ایک گروہ نکلے گا، یخرج ناس من المشرق کہ فیوطئون للمہدی سلطانہ، کہ جنہوں نے امام مہدی کی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے، اور کچھ خیر و برکت کے قدم انہوں نے اٹھانے ہیں۔ دو چیزیں جو اس حدیث سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شرق نے بلاخر غلبہ پانا ہے غرب پر۔ دنیا کی اصلاح کرنے والی قوم جو ہے وہ مشرق سے نکلنی ہے۔ ویسے یہ ہماری روایات میں ایک گفتگو کہ اکثر جو انبیاء پروردگار کی طرف سے وہ بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ سرزمین مشرق میں آئے۔ بڑے بڑے مفکر جو دنیا میں جنہوں نے اصلاحی کام کیے یا جنہوں نے مکتب بنائے، چاہے وہ چینی ہوں، جاپانی ہوں، چاہے وہ عجم کے ہوں، چاہے وہ عرب کے ہوں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ مشرق سے ہے۔ سرزمین مشرق جو ہے وہ بڑی ہموار ہے اس اعتبار سے۔ مختلف آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے 3 بڑے دین آپ ملاحظہ فرمائیں، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سب کا آغاز مشرق سے ہے۔ انبیاء سرزمین مشرق میں آئے۔ اس کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت، پتہ نہیں کتنے جو چین سے، جاپان سے تعلق رکھنے والے جو نظریات ہیں یا مکاتب ہیں، جو بھی آپ میں سے ادیان اور مکاتب سے کے حوالے سے تخصص رکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ سرزمین مشرق جو ہے یہ وہ پروردگار نے یہاں وہ استعداد اور وہ افراد اس سرزمین کو دیے ہیں کہ جن کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ دنیا کو تبدیل کریں، حتیٰ غرب کو متاثر کریں۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، ان کے ناصر جو ہیں وہ بھی سرزمین شرق سے، مشرق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مشرق کے لوگ ہیں کہ جو بلاخر قدم اٹھائیں گے اور دنیا کی تقدیر بدلیں گے۔ لیکن ابھی اس وقت جو ہے ہم اہل مشرق جو ہیں وہ معمولاً مغلوب ہیں اہل غرب سے، ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، حتیٰ اخلاقیات کے اعتبار سے بھی۔ آپ یقیناً جاتے ہوں گے مغربی ممالک میں، ہم ایک سادہ سے اخلاقی مسائل میں بھی ان سے پیچھے ہیں۔ اس وقت اگر وہ ترقی میں ہیں، ارتقاء میں ہیں، انہوں نے 2 چیزوں پہ بہت کام کیا ہے۔ ایک مادی اعتبار سے بہت انہوں نے بڑے بڑے قدم اٹھائے، اور واقعاً دنیا باقی جو ہے وہ مصرف کنندہ ہے، استعمال کر رہی ہے، اور وہ ایجاد کر رہے ہیں۔ اگرچہ مشرق کے اندر بھی ہیں کچھ ممالک، جیسے کہ ہم مثال چائنا کے ساتھ دے سکتے ہیں، رشیا، یہ ٹھیک ہے کچھ حد تک، لیکن نہیں اس حد تک جس طرح ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ اخلاقیات اور
نظم زندگی، ان چیزوں میں وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس سے ہمیں جو چیز واضح طور پہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی ارتقاء کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو آئیں عملی زندگی میں اور اپنی تربیت پہ، اپنی اصلاح پہ، اپنی تغییر زندگی پہ کام کریں۔ ہمارے اہل مشرق کی جب زندگی اور جب ہمارا اپنا اجتماعی فردی جو نظام ہے، جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا، ہم کسی میں تبدیلی کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے کہ کسی اور کو تبدیل کریں۔ درست ہے مشرق نے مغرب کو تبدیل کرنا ہے، کب؟ جب مشرق خود تبدیل ہوگا، جب اس کے اندر وہ قوم پیدا ہوگی کہ جنہوں نے امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے لیے قدم اٹھانے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے لیے قدم اٹھا چکے ہیں۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا، آپ سب نے بھی تلاوت کی دعائے ندبہ کا یہ جو جملہ ہے، کتنا اہم جملہ ہے کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ بے ابی انت و امی و نفسی لکل وقا والحما۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح کے کتنے ہی جملے ہم پڑھتے ہیں، حتیٰ ہم زیارات پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی امام معصوم جس کی زیارت کے لیے گئے وہاں ان کو یہ خطاب کرتے ہیں بے ابی انت و امی، حتیٰ اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں و نفسی و مالی، یعنی آپ پر میری جان مال سب کچھ قربان ہو۔ یہاں بھی یہی جملہ ہم نے کہا ہے، ہر جمعے کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی و نفسی لکل وقا والحما، کہ مثلا اے مولا آپ پر میرے باپ، میری ماں، میری جان، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، وقا اور حما یعنی جتنا کچھ ہو سکتا ہے میں سب کچھ آپ کے لیے فدا کرنے کو تیار ہوں۔ سوال آیا واقعاً ایسا ہے یا نہیں؟ میں رات سن رہا تھا، آغا قمشہ الہی ایران کے بڑے مشہور محقق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹھے اور گھر میں اور کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو اس سے وہ عارف تو نہیں بنے گا، فقط کہنے سے تو کوئی نہیں بنتا۔ اگر کسی کا انسان عاشق ہے، محب ہے، تو اس کی راہ میں قدم اٹھائے۔ دنیا میں بھی لوگ جو کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اس کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کوچے تک پہنچتے ہیں، اور بلاخر اس کی منش پہ چلتے ہیں تاکہ وہ اسے پسند کرے۔ اور اگر شہرت ہے، اگر رزق ہے، اگر پیسہ ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے کہی جائے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، یا کسی انسان سے عشق کرتا ہے اس کا نام گھر میں بیٹھ کے تسبیح لے اور دن رات کہتا رہے، اس کا عشق اسے حاصل نہیں ہوگا، نہ وہ پیسہ اسے حاصل ہوگا، نہ اس کی توجہ حاصل ہوگی۔ اگر ہم خدا کو چاہتے ہیں تو اس کے تقرب کے لیے قدم اٹھائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کے شروع میں نیت قربتاً اللہ کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ واقعاً ہم اس چیز کو سمجھیں کہ قربت میں قدم اٹھانے ہیں۔ خدائی لوگ وہ ہیں کہ جو قریب ہیں خود خدا کے، ورنہ خدا تو سب کے قریب ہے، خدا کی طرف سے تو دوری نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کی شارک سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں، عبادتیں، ہمارا پڑھنا، ہمارے باقی سارے کار خیر کیوں کہتے ہیں تقرباً اللہ ہو، تاکہ یہ سارا وسیلہ بنے پروردگار کے قریب جانے کا۔ اسی طرح ولی زماں ہم سب کے قریب ہیں، ایک لحظہ بھی ہم سے غافل نہیں ہے۔ وہ جو غافل ہے وہ میں ہوں، ہم جیسے لوگ ہیں، وہ ہمارے حالات سے ہمیشہ مطلع ہیں۔ وہ جو ان سے مطلع نہیں ہے، جو ان کو بھلا دیتا ہے، کبھی آ گیا نام تو لے لیتا ہے، ورنہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ امام کب ظاہر ہوں گے؟ جب میں اور آپ کی زندگی مہدوی ہوگی، جب شب و روز ہماری ہم و غم یہ ہوگا کہ ہم نے ان کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان سے عشق کرنا ہے، ان کی توجہ چاہنی ہے، کوئی ایسا کام کروں کہ ان کی نگاہوں میں آؤں، ان کی دعاؤں میں آؤں، بالآخر امام کی توجہ میری طرف ہو۔ ایک لحظہ توجہ امام کی بہت بہت بڑی بات ہے۔ ایک لحظہ توجہ انسان کو حاصل ہو جائے، انسان بدل جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کی نگاہ جو ہے وہ بدل دیتی ہے انسانوں کو۔ اس پر بہت سارے واقعات ہیں، آپ سب اہل علم ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہ توجہ خاص، ورنہ امام تو ہر ایک کو دیکھتے ہیں، امام تو کفار اور منافقین کو دیکھتے ہیں، مومنین کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ رحمت ہے پروردگار کی، اس کی نگاہ ہر ایک پہ پڑتی ہے۔ لیکن آپ خود جانتے ہیں جب باران رحمت بھی نازل ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ پہ نازل ہوتی ہے، امام کی بھی نگاہ ہر ایک پہ پڑتی ہے۔ وہ قلب ہے آمادہ ہیں جو اس نگاہ سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی ارتقاء میں قدم اٹھاتے ہیں۔ جیسے جب بارش ہوتی ہے تو ایک جگہ سے خوشبو اٹھتی ہے اور ایک جگہ سے بدبو اٹھ رہی ہے، کیوں؟ وہ جگہ اس انداز کی بنی ہوئی تھی
کہ وہاں سے خوشبو اٹھنی تھی اور یہاں سے بدبو اٹھنی تھی. ایک جگہ پہ گل و گلزار ہے، ایک جگہ پہ باغ جو ہیں وہ اسی باران رحمت سے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں باغات بن رہے ہیں، بہترین فصلیں، اور ایک جگہ پہ کیچڑ ہے اور گندگی بڑھ رہی ہے. ایک جگہ پہ لوگ رحمت مانگ رہے ہیں اور ایک جگہ پہ لوگ شکوے کر رہے ہیں پروردگار سے. یہ کیا مصیبت ڈال دی ہے؟ سارا جو ہے وہ ہمارا زندگی کا نظام اس سے خراب ہو گیا ہے، چونکہ وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے وہ پھنس جاتے ہیں اور دشنام رحمت الہی کو دیتے ہیں. امام کی نگاہ ہم سب پہ پڑتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کا قلب بیدار ہے، کون غافل ہے، کون زندہ ہے، کون مردہ ہے، کون بیدار ہے. اہل شرک پہلے خود بیدار ہوں گے، پھر امام کو بھی سمجھیں گے، پھر وہ اس جماعت میں بدلیں گے جس جماعت کا انتظار 1100 سال سے زہرا کا بیٹا کر رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مولا امام حسین صلوات اللہ علیہ کو کتنے لوگوں نے خط لکھے، ہمارے سامنے ہیں یہ واقعات، ہماری کتابوں میں لکھے ہیں. کتنے ہی لوگوں نے خط لکھے، بعض کہتے ہیں 17,000 خط. بڑی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. نقل قول ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی عجیب ہے، میں اسی دعائے ندبہ کے اسی جملے کے حوالے سے ہی عرض کروں گا، اور یہ دونوں جو میں نے روایت جو پڑھی ہے اور یہ دعائے جملے، یہ ہمارے لیے کافی ہے آج کے دن. اسی کا تجزیہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. صرف یا مہدی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے اثر ہے، مولا کے نام کا بڑا اثر ہے، اس میں اعظم ہے، لیکن دل آمادہ ہو نا، پھر ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. عرض خدمت یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے خط لکھے، اتنے لوگوں نے خط لکھے. امام تشریف لے آئے، کوفہ اور بصرہ سے لکھے جانے والے خط اور امام کا آنا. لیکن ایک چیز جو عجیب ہے وہ یہ ہے کہ سرزمین کربلا پہ جب مولا پہنچے اور مد مقابل جو لشکر تھا وہ شامی لشکر نہیں تھا، وہ کوفی تھے لوگ. وہ جو سامنے لشکر تھا اس کے اندر وہ لوگ بھی تھے، ایک تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے، اور یہ تو ہم پڑھتے ہیں مقاتل کی روایات میں. امام نے انہیں کہا اے فلاں اے فلاں اے فلاں، آپ نے تو خط لکھا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ مولا امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے، ہم آمادہ ہیں. بلکہ عجیب عجیب عبارتیں خطوں کی. اب دیکھنا انسان جب کہتا ہے لکھتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مجلس پڑھنے والا خطیب یا وہ شاعر جب اشعار پہ آ جائے، اس کا ذوق آ جائے تو بہت کچھ کہہ دیتا ہے. ہم بھی بہت کچھ کہتے ہیں. آپ کہا کہ بچے جوان ہو گئے ہیں، بلکہ عربوں نے وہ مثال دی فصل کے کاٹنے کا زمانہ آ چکا ہے، یعنی قربانیاں دینے کا زمانہ آ گیا. ہم اپنے جوان آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آئیں. لیکن جب مولا پہنچے تو یہ خود قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. امام نے ان سے سوال کیا آخر ہوا تمہیں کیا ہے؟ ایک چیز جو مد مقابل گفتگو میں سنی گئی، دیکھنا ہماری حقیقتیں ساری جو ہیں وہ کہاں کھلیں گی. خدا نہ کرے ہمارے حقائق جو ہیں وہ اس برے انداز سے کھلیں کہ ہم امام کے مد مقابل کھڑے ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خفنا طرح العطا، یہ جملہ ہے آپ اسے، کہ ہمیں ابن زیاد نے جو طرح العطا میں بیان کروں کہ اس زمانے کے اندر بیت المال سے ہر شخص کو ایک سہم ملتا تھا، ایک حصہ ملتا تھا، جسے ہم ایران میں یارانے سے تعبیر کرتے ہیں. ابن زیاد جب آیا وہ کوفہ اور بصرہ پر جو حاکم ہوا، اس نے کوئی کسی قبیلے سے جنگ نہیں لڑی، حالانکہ مد مقابل جناب مسلم کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، ابن زیاد کے ساتھ تو چند آدمی تھے. لیکن اس نے آ کے ایک بنیادی چیز پہ ہاتھ رکھا. اسے پتا تھا نا، وہ خود بھی عرب تھا، وہ خود بھی اس زمانے کا انسان تھا، اسے پتا تھا کہ یہ سارے جو ہیں یہ ہوا چلی ہوئی ہے بس، ورنہ کچھ بھی نہیں ان کے اندر. اس نے آ کے ایک اعلان کیا، اس نے کہا میں طرح العطا کو بند کر دوں گا، میں آپ کا بیت المال سے جو حصہ ہے، جو بھی مسلم کے ساتھ ملا، جو بھی حسین ابن علی کی طرف گیا ان کی دعوت پر یا ان کے ساتھ ہمراہ ہوا، میں اس کا سہم بیت المال بند کروں گا. نہ کہ صرف اس کا بند کروں گا بلکہ اس کے پورے قبیلے کا. اگر کسی قبیلے سے ایک شخص بھی
سید الشہداء کی حمایت میں مسلم کے ساتھ ہمراہ ہوا۔ کیسے عجیب بات نہیں ہے، جب مغرب کی نماز شروع ہوئی تو ہزاروں لوگ تھے، کیا ہوا کہ عشاء کی نماز ختم ہوئی تو پیچھے ایک دو ہی بچے تھے۔ کس چیز نے کھینچا تھا انہیں؟ اگر آپ غور فرمائیں، وہ شام سے آنے والی فوج کا خوف، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مؤثر ہیں، لیکن ایک اہم چیز جو تھی وہ طرح العطا تھی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ عاشورہ کے دن، بلکہ نہم، شاید نہم میں جب مولا کی گفتگو ہو رہی تھی عمر ابن سعد کی فوج کے ساتھ اور ان کوفیوں کے ساتھ جنہوں نے خط لکھے تھے، جنہوں نے مولائی یا حسین اے فرزند رسول اتنی عقیدت کے اظہار، اور اب سر جھکا کے کیا کہتے ہیں؟ خفنا طرح العطا، ابن زیاد نے طرح العطا کے ذریعے ہمیں ذلیل کر دیا، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، کیونکہ صرف ایک آدمی کا بیت المال سے حصہ بند نہیں ہونا تھا، ایک آدمی کی ہمراہی سے پورے قبیلے کا بند ہونا تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنے لوگوں کو کھینچ کے لے گئے کہ بھئی پورا قبیلہ جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو جائے گا، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑوا رہے تھے کہ پکڑیں، یہ ہمارے پورے قبیلے کے لیے مصیبت کا باعث بن رہا ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیں، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم بن عوف جب نکلے ہیں تو ان کے قبیلے نے ان سے برات کا اظہار کیا، کیوں؟ طرح العطا کے خوف کی وجہ سے، کہیں سے، حالانکہ یہ سردار تھے قبیلے کے، لیکن وہ پورا قبیلہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کیوں نہیں ساتھ نکلا؟ بعد میں بھی انہوں نے کیوں نہیں حمایت کی؟ اس لیے نہیں کی، کہیں ہمارا جو ہے وہ طرح العطا۔ ایک چیز ہے مال ہماری زندگی میں، مادی زندگی میں ایک اہم نقطہ مال ہے، لیکن وہ کتنا اہم ہے، وہیں سے ساری حقیقتیں کھل گئیں۔ وہ خط لکھنے، وہ دعوے، وہ نعرے، وہ جلسے، وہ جلوس، اس نے آ کے صرف طرح العطا کو بہانہ بنایا۔ پورا لشکر، جو اتنا بڑا لشکر نیزے اور تلواریں لہرا رہا تھا جناب مسلم کے پیچھے، سب بھاگ گئے، سب چھوڑ گئے، کہیں ہمارے پیسے بند نہ ہو جائیں۔ اور بلکہ برعکس ابن زیاد نے انہی کے نیزوں اور تلواروں کو امام حسین علیہ السلام اور جناب مسلم کے خلاف، اور اسی طرح تمام تر یہ الہی جو تحرک ہوئے، اس کے بعد بھی ہوئے، جناب زید کا قیام اس کے بعد بھی ہوئے۔ بڑے میرے بزرگوں، علماء کرام، ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن کہنا اور کچھ ہے، آمادہ ہونا کچھ اور ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ واقعاً ہم اس نقطے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ سب کچھ، اپنا سب کچھ جو ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے قربان کریں۔ بہت بڑی بات ہے، خدا کرے، اللہ کرے ہم سب پہنچے ہوئے ہوں۔ اگر نہیں پہنچے تو سمجھ جائیں امام مہدی علیہ السلام کی غربت اور تنہائی کا راز کیا ہے۔ درست ہے، باہر کی دنیا بڑی تبدیل ہو رہی ہے، ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنے اس چند سالہ زندگی میں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، یہ سب عبرت ہے۔ بڑے بڑے اقتدار گرتے ہوئے دیکھ لیے، بڑے بڑے فرعون گرتے ہوئے دیکھ لیے، خون کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خون ریزی دیکھ رہے ہیں، قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، لیکن کہاں؟ مشرق کے اندر جن لوگوں نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی، نہ اپنی فکری اصلاح کی، نہ اپنی مادی اعتبار سے اصلاح کی، نہ اپنی روحانی اصلاح کی، اس وقت وہی عبرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ شیطان بہت زیادہ کام کر رہا ہے مشرقی ممالک میں، اور بالخصوص مسلمان ممالک میں، اور سب سے زیادہ مکتب اہل بیت کے پیروکاروں میں، سب سے زیادہ کام ان میں کر رہا ہے۔ 3-4 جگہ سے ضربیں لگا رہا ہے، مادی اعتبار سے آپ خود دیکھ رہے ہیں، مادی اعتبار سے بدترین ضربیں ہمیں لگ رہی ہیں، فکری اعتبار سے جو افتراق ہے اس وقت خود ہمارے تشیع میں، کیونکہ شیطان کو مشرق سے ڈر لگتا ہے، یہاں سے امام مہدی علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کا خروج ہے۔ مشرق نے پوری دنیا پر تسلط پانا ہے، اور جب بھی مشرق سے امام کا ظہور ہوگا اور ناصرین کا، تو دنیا کے سارے ظالم مریں گے، خود ابلیس بھی مرے گا، کیونکہ یہ تو ہماری روایات میں ہے، بلکہ آپ اس کو بھی چیک بھی کر سکتے ہیں کہ شیطان نے جب اللہ سے یعنی اپنا وقت مانگا قیامت تک، اس نے قیامت تک زندہ رہنے کا وقت مانگا، تو اللہ نے وقت معلوم کہا کہ تجھے اجازت ہے وقت معلوم تک۔ اس کے ذیل میں آپ احادیث اور روایات دیکھیں، فرماتے ہیں کہ یہاں وقت معلوم سے مراد
خروج المہدی ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، جیسے دنیا کے باقی سارے ظالموں کو ماریں گے، خود ابلیس کو بھی ماریں گے. یعنی یہ جو ظالم جن ہیں، شیاطین، ان کا بھی وقت آخر آ جائے گا، یہ بھی مارے جائیں گے. جیسے انسانوں کے اندر ظالم مارے جائیں گے، یہ بھی، چونکہ زمین کو ظالموں سے پاک کرنا ہے. زمین میں کون ظلم بپا کیے ہوئے ہیں، کون شر بپا کیے ہوئے ہیں؟ جن و انس. ان دونوں میں، دونوں کو مولا ماریں گے، دونوں میں سے جو ظالم ہے. لیکن ان سب سے بڑا جو ظالم ہے اور سب سے بڑا جو شر کا مرکز ہے، وہ چیز ہے جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا. وہ چیز ہے جس نے جن کو اللہ ان کو بھی فطری طور پر نیک ہی پیدا کرتا ہے، جیسے انسان علی الخیر پیدا ہوتے ہیں. وہ عادتیں ہیں، وہ ماحول ہے، وہ ہمارا اپنا رویہ ہے، ہمارے اپنے ارادے ہیں جو سب کو ظالم بنا دیتے ہیں. فرق نہیں کرتا جن و انس، ورنہ اللہ نے دونوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی مطلب ولادت فطرتاً خیر پہ ہے، وہ خود بدی کی طرف آ جاتے ہیں. ابلیس شروع میں یعنی ایک ایسا شخص تھا جس نے اتنے ہزار سال عبادت کی، لیکن چونکہ اپنی اصلاح نہیں کی، ایک تکبر جو ہے وہ ابھی تک اسی تکبر میں مبتلا ہے، اور اس نے اسے ابلیس بنا دیا، شر بنا دیا، شیطان بنا دیا. لیکن اس سے بڑے بڑے شیطان خود ہمارے اندر ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، خود شاید ہم بھی بہت سارے موضوعات کے اندر ابھی بھی خدا کی عبودیت کا ویسے حق ادا نہ کر پا رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ کام مشرق میں کر رہا ہے. مشرق کے حالات جو ہیں وہ سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک ہیں اس وقت، چونکہ شیطان کو خوف ہے مادی اعتبار سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں، میں چلے باقی سب کو چھوڑتا ہوں، شیعوں میں آ جاتا ہوں. فکری اعتبار سے بھی شیعہ گروہ در گروہ تقسیم ہے. آپ دیکھیں ابھی اس وقت ہم کن حالات سے دو چار ہیں. ہمارے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے فکری اعتبار سے. کسی ایک ملک کے اندر، کسی ایک شہر کے اندر اتنے دھڑے، اتنی تنظیمیں، اتنے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے مسئلے کے اندر اپنے ہم مکتب کے ساتھ واقعاً ہم دلی کے ساتھ وحدت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے نام بڑے پیارے پیارے ہم نے رکھے ہوتے ہیں اپنی تنظیموں کے، لیکن نہیں ہوتے. اور یہ فکری اور باقی جو روحی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں گرانے کے لیے کافی ہے، ہمیں امام کے پیچھے سے ہٹانے کے لیے کافی ہے. بہت کام ہے ابھی اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا، بہت زیادہ. میں ایک چھوٹی سی توقیع جو امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے صادر ہوئی، اللہم صلی اللہ محمد جناب شیخ مفید علیہ رحمہ، ہے تو یہ غیبت کبریٰ کے فقہا میں سے، لیکن ان کو یہ عظمت حاصل ہوئی تھی کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف سے خط و کتابت ہوتی تھی، اور ان کی توقیات درج ہیں ہماری کتابوں میں، احتجاج تبرسی میں ہیں، بہار میں ہیں، اور بھی. پوچھا گیا مولا کیوں ظہور نہیں ہو رہا؟ شیعہ مشتاق ہیں آپ کے ظہور کے. فرمایا کاش ہمارے شیعہ، اب میں اس کا اپنے، ویسے آپ متن دیکھ لیں، بہترین خوبصورت متن ہے، اور واقعاً انسان کو بہت ساری چیزیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا، یہاں سے یہ متن شروع ہوتا ہے توقیع کا. میں اس کو اب اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ. فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ، ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہمارے شیعہ ہم دلی پیدا کرتے اور ہم سے وفا کرتے، معصوم نے 1000 سال پہلے تقریباً فرمایا، اگر ہمارے شیعہ ہم دلی پیدا کرتے، ہم دلی، فرماتے ہیں کہ میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، میرے ظہور میں تاخیر نہیں ہوتی. امام مہدی کا ظہور سوریہ، یمن، خراسان، ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہے. ہم نے اپنی ساری اس وقت توانائیاں ان چیزوں پہ صرف کی ہوئی ہیں، نہیں، ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہے. مولا کا ظہور ان علاقوں سے وابستہ نہیں ہے. مولا کا ظہور میں اور آپ سے وابستہ ہے، میں اور آپ کی فکری تبدیلیوں سے، روحی ارتقاء سے وابستہ ہے. ورنہ اس 1100 سال میں کیا ہوا مشرق وسطیٰ میں؟ بدترین حالات سے دو چار ہوا، پتہ نہیں اب بھی ہوگا. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ وہ خراسانی، وہ یمانی، وہ سفیانی جس نے خارج ہونا ہے، جس نے خروج کرنا ہے، وہ مولا کے ظہور سے 6 ماہ پہلے یہ تینوں نکلیں گے، تینوں رہبر دنیا کے.
یہ 6 ماہ اور ظہور یعنی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی واقعہ ہے کہ جس کو اس انداز سے روایات میں ترتیب دی گیا۔ اصل یہ مسئلہ نہیں ہے، 6 ماہ سے پہلے وہ انصار مہدی جنہوں نے تیار ہونا ہے اور دنیا کے اندر ایک دوسرا محور خیر، محور الہی تشکیل دینا ہے، شیطانی اور ظالمانہ محور اور مرکز کے مد مقابل، وہ اہم ہے۔ وہ جب بھی تیار ہوں گے یہ حالات بڑی تیزی سے اس طرح ہو جائیں گے جس طرح پروردگار چاہتا ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارا ہر عمل اس چیز میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعائیں ہیں لیکن کافی نہیں ہیں۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ کچھ قدم اٹھائیں، امام زمان کے انصار کی خصوصیات پڑھیں، اپنے اندر وہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میرے لیے کیا مہم ہے، واقعاً میں اپنے ساتھ سچا ہوں نا، میرے لیے کیا چیز مہم ہے، واقعاً میرے لیے امام سب سے زیادہ اہم ہے، ان کی اطاعت سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں سب چیزوں کو قربان کر سکتا ہوں، میں سچا ہوں اس کہنے میں، کہنا بھی ضروری ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کوئی بھی مخالف، چونکہ یہ کہنا ہو سکتا ہے تلقین بن جائے میرے نفس کے لیے، میرے روح کے لیے، وہ کہنا چاہیے، اسے نہیں چھوڑنا، حداقل یہ چیز رہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ انحصار نہ ہو، واقعی میں ایک ایک کر کے اگلا قدم بھی اٹھاؤں۔ امام منتظر ہیں ہمارے قدم کے، چھوٹے چھوٹے قدم کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی چھوٹی تبدیلی خود بخود بڑی تبدیلیوں کا باعث بنے گی۔ مولا نے رمز ظہور بیان کیا 1000 سال پہلے کہ تم شیعہ جس دن ہم دل ہو گئے، صرف جسمانی طور پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا سے ہم دلی پیدا نہیں ہوتی، کسی ایشو میں، کسی مسئلے میں چند دن کے لیے بیٹھ گئے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میں میڈیا میں زیادہ نظر آؤں، میری تصویریں زیادہ کھینچی جائیں، چودھری میں بنوں اس مسئلے میں، میرا نام ہو، یہ ہمیں سب کو پتا ہے، یہ چیزیں کافی، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خلاف ہیں اس چیز کے جو مولا چاہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ واقعی دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہیں، ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو۔ کہتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام کے انصار ظاہر ہوں گے پوری دنیا سے، چکے یہ لوگ ظاہر ہوں گے، اب یہ روایات میں آپ دیکھیں ایک خصوصیت ان کی، یہ دنیا کے مختلف قبائل اور ممالک سے ہوں گے، حتیٰ ایک دوسرے کو پہلے جانتے بھی نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نہ جانتے ایک کس ملک سے ایک ملک، لیکن ان کی ایک خصوصیت ایسی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ کاملاً اخلاق میں، تقوی میں، کردار میں ایک دوسرے کے شبیہ ہوں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جو متقی شخص ہے نا، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہ رہا ہو وہ ایک دوسرے متقی کے بالکل شبیہ ہوتا ہے، چاہے کسی اور کونے میں ہو، کیونکہ تقوی کا اپنا ایک معیار ہے، جو بھی اس معیار پر آئے گا اس کی اندرونی حالتیں بدل جائیں گی، اس کے انداز بدل جائیں گے، اس کے اعتبار بدل جائیں گے، اس کی گفتار بدل جائے گی، اس کا ظاہر باطن اور طرح کا ہو جائے گا۔ تو روایات کہتی ہیں کہ مہدی کے ناصر اتنے ایک دوسرے کے شبیہ ہوں گے، چاہے وہ مختلف زبانوں سے، مختلف ملتوں سے تعلق رکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اتنے شبیہ ہوں گے کہ جو بھی انہیں دیکھے گا وہ سمجھے گا یہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ابوہم و امہم واحد، ایک ماں باپ کی اولاد۔ امام اس ملت کے منتظر ہیں، پروردگار ہمیں اس طرح کی ملت بنائے تاکہ ہمارے امام کی تنہائی ختم ہو، ورنہ امام تو فقط خیر و برکت ہے، امام فقط خیر و برکت ہے، اور ہمیشہ ہمارے لیے ہم جس حال میں بھی ہوں، یہی جو ہم چند ذکر کر دیتے ہیں، یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، یہ بہت کچھ ہے۔ میں پہلے بار بار کہہ رہا ہوں اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو بڑھایا جائے، دعائیں جگہ جگہ ہو، جگہ جگہ ذکر ہو، جیسے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل کرتا ہے ہمارے شیعہ ہر 70 قدم پہ ذکر بپا کریں ہمارا، چونکہ اصل میں ذکر خدا یہی ہے، خدا تک پہنچنے کا، لیکن کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس سے غربت ختم نہیں ہوگی، مولا کی تنہائی ختم نہیں ہوگی، اس سے دنیا کے حالات بدلیں گے نہیں۔ آئیں واقعاً اپنے آپ کو سرباز بنائیں، اپنے اور امام کی مرضیوں میں، اپنی اور امام کی مرضیوں میں دیکھیں کس کی مرضی جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے، اس کو غالب کریں، اپنے اطوار، اپنی گفتار، اپنے حتیٰ تبلیغ کے اندر کس موضوع کو بیان کروں، ہر چیز میں سرباز مہدی بنے، اور اللہ ہمیں سرباز مہدی بنائے تاکہ میرے مولا کی تنہائیاں ختم ہو۔ آج کا حسین آج کی کربلا میں اسی طرح منتظر ہیں جس طرح 61 ہجری کے حسین منتظر تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب حبیب گھر سے نکلے کس طرح نکلے، چونکہ جناب حبیب کا ذکر آیا تو میرا دل کر رہا ہے میں بس ایک جملہ
مصائب کا پڑھ دوں، وہی مصائب جو ہمارے ہاں عام طور پر پڑھا جاتا ہے، میں اسی میں سے ایک جملہ کہ جناب حبیب جو ہیں جب ان کو پیغام ملا، مولا کہا کہ اے حبیب، اے فقی حبیب، جناب حبیب کو فقی کہا گیا۔ یہاں فقی سے مراد کو مجتہد یا فتویٰ میں فقی نہیں تھا، فقی یعنی زمانہ شناس، معرفت امام رکھنے والا۔ مولا کو پتہ تھا کہ کون سے فقی ہیں، ہم سب کو وہ فقی بننا چاہیے۔ کہا ہے اے حبیب، اے فقی حبیب، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حبیب میں اکیلا رہ گیا ہوں کربلا میں، ہماری مدد کو آئیے۔ کتنا آپ اس جملے کے اندر اس درد کو دیکھیں، فرماتے ہیں حبیب میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری مدد کو جناب حبیب کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ قاصد پہنچا تھا نا، تو ان کی زوجہ نے پوچھا کون تھا؟ کہا قاصد حسین تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ حسین اکیلا رہ گئے ہیں، سرزمین نینوا پہ پہنچے ہیں، کربلا میں دشمنوں نے محاصرے میں گھیر لیا ہے اور حسین اکیلا رہ گئے۔ زوجہ نے پوچھا، اب دیکھیں کتنا حبیب نے اپنے گھر کام کیا ہوا تھا۔ زوجہ نے پوچھا پھر حبیب تیرا کیا پروگرام ہے؟ حبیب نے دو جواب دی۔ ایک جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نکلوں ابن زیاد ہمارے گھر کو نہ گرا دے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو بھی نکلے گا میں اس کے گھر کو گرا دوں گا۔ حیران ہوئی زوجہ، اس نے کہا حبیب زہرا کا بیٹا ادھر تنہا ہو گیا ہے اور تو اپنے گھر کی فکر میں ہے۔ اللہ پھر کہنے لگا قاسم کی ماں، مسئلہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شاید میں اس طرح جس طرح نصرت کرنی چاہیے شاید زمانے کے امام کی نصرت نہ کر سکوں۔ اب یہ ہمارے جو مصائب میں جو جملہ پڑھا جاتا ہے یقیناً ایسا ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ خاتون تڑپ کے اٹھی اور کہنے لگی کاش میں مرد ہوتا اور حسین کا یہ خط مجھے ملا ہوتا، آج زمانے کے حسین کو میں تنہا نہ چھوڑتی۔ حبیب تو کل زہرا کو کیا جواب دے گا روزے قیامت؟ بس اس نے کہا کہ قاسم کی ماں میں تو یہی تجھے دیکھنا چاہتا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ سارے مصائب امام کی ہمراہی میں جو بعد میں ہم پہ وارد ہونے ہیں، ہمارے گھر کو گرایا جائے گا، ہمارے بچوں کو مارا جائے گا، تو تحمل کرنے پہ تیار ہے یا نہیں؟ بس تجھے میں دیکھ رہا تھا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حبیب کو حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ اللہ اکبر۔ کہتے شب عاشور جب میرے مولا نے کہا نا کہ آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، اب چونکہ حبیب کا ذکر میں بس ایک جملہ چھوٹا سا ان کا، کہتے ہیں کہ جب مولا نے کہا چلے جائیں تو سب نے اپنی اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کیے، تو حبیب نے بھی اٹھ کے کہا حسین آپ تو کہہ رہے ہیں ہم چلے جائیں، لیکن مجھے یہ بتا روز محشر جب زہرا کے سامنے جاؤں گا اور وہ کہے گی حبیب تو بچپن کے دوست حسین کو کہاں چھوڑ کے؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ان روتی آنکھوں سے تیری بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد، بحق امام زمان، بحق سید الشہداء، بحق اولیاء، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں زمانے کے امام کے خدمت گزار ناصروں میں سے قرار دے، مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم گناہ گاروں کو امام زمان کی دعاؤں اور نگاہوں میں قرار دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس گھر میں، اس گھر والوں پر، یہاں حاضرین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ اس محفل کے بانی، اس صاحب خانہ، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اس گھر کے بچوں کو سرمایہ امام زمان قرار دے۔ پروردگارہ اس گھر میں رزق خیر برکتیں نازل فرما، اس گھر کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی شیعہ موجود ہیں، خدایا سب کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، خدایا جبہ مقاومت کی مدد فرما۔
خدا مظلومان فلسطین، لبنان، سوریہ، پاکستان، ہند، جہاں جہاں بھی مسلمان مورد ظلم واقع ہو رہے ہیں، خدایا سب کی حفاظت فرما، ہمارے منجی، ہمارے مسیحا، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد حاضرین کی جو جو دعائیں ہیں تو بہتر جانتا ہے دلوں کے حال کو، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اگر کوئی بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے بچوں اور جوانوں کو امام مہدی کے سرباز بنا۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد رزق خیر میں اضافہ فرما، خدایا ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما، شہدائے ملت تشیع جہاں جہاں بھی اس وقت آپ دیکھیں ظلم واقع ہو رہا ہے اور لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، خدایا سب کی مغفرت فرما، خدایا سب کو محمد وآل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بانی محفل کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، شہدائے مقاومت، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔